جانا جگہ نہیں کوئی آجو آجو مہربانی جی سارے رات مل کے آواز بلند صلوات پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لما ولق المغلب الحق وبالحق ابو القاسم محمد وأهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم ومصائبهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین دا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی آواز بلند صلوات پڑھے اجازت ہے جو گفتگو قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اس آیت کو آپ کے علماء نے آیات متواترہ میں شمار کیا ہے۔ آیات متواترہ قرآن میں ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ مثلا کسی حکم کے لیے کوئی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد کسی وقفے کے توقف کے ٹھہراؤ کے ایک اور آیت زمین پہ آ جائے اسی آیت کو کہتے ہیں آیات متواترہ۔ اتنی بات تھی، اگلی بات بچے کو بھی یاد ہے۔ ہاتھ کھولے میرا سونا، میرا لباس سے دیکھیں، ہاتھ کھول دیا مہربانی یار۔ اتنی بات تھی، اگلی بات بچے کو بھی یاد ہے۔ بھائی ابو ذر بڑی بڑی ہے تفسیر آل محمد، لکھا ہے آپ کے علماء نے کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی تو سرکار مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے امت کو، رعیت کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو آیت کے ترجمے سے، تفسیر سے، تشریح سے آگاہ فرما چکے۔ بولنا ابھی ہے تو آیت کا ترجمہ سن کے سمجھ کے چند بندے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے، جو انہوں نے پہلی بات کی ہے نا، پہلی بات کی ہے آپس میں، بھائی جان اگرچہ بات دشمن علی میں کی ہے لیکن دشمن کے منہ سے بات بڑی اچھی نکل گئی۔ بھائی مظہر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ سلامت جنہ مارا علی کیا بات ہے، پہلے جملہ ہی جنت بنا دی میرے پڑھنے والوں سنیا تو سنو۔ اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں۔ میں بسم اللہ کہتا ہوں، تھوڑا ہاتھ دعا ہے میرے واسطے۔ اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ بھائی مدد اگر ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں۔ ایک آیت کے منکر تو گویا قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لعنتی جہنمی انبیاء مرسلین خدا فرشتے ان پہ لعنت کریں گے۔ مجھے منبر کے تقدس کی قسم، اللہ کی وادیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، اتنی بڑی میں نے قسمیں کھائی ہے، اب بھی جس کا ہاتھ بلند نہ ہو اللہ کرے پھر وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو، باقی جو بھی ہے وہ ہمارا مہمان ہے۔ آخر یہ دل برداشتہ ہو گئے، پھر جواب دے لے، دل ابکائیاں لینا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کون سے لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا یا نہ مانا، بھئی کچھ ہو جائے ہم سے ولایت علی تسلیم نہیں ہوتی۔ اتنی قسمیں کھائیے، اب شک کرنے والا جانے اور مولا جانے، یہ فیصلہ کر کے وہ ہاں بیٹھے وَنَزِّلُ جِبْرِيلُ عَلَى الْأَرْضِ، فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا، اس کے آگے محمد کے قدموں پہ بوسہ دیا، کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْکِرُونَهَا وَأَکْثَرُهُمُ
سن کے سمجھ کے، جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، حبیب یہ کافر ہو گئے ہیں۔ کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی کافر کہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ کافر کہے۔ دیوار پہ کافر لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، قرآن میں کافر لکھنے سے بندہ کافر۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ یہ کافر ہو گئے۔ اچھا دل ہے ایک جملہ معراج کو سناؤں۔ رسول پاک سفر کرتے 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 حجاب وحدت کے قریب پہنچے۔ رسول نے پردے کے بیر بیٹھ کے کہا السلام علیکم یا پروردگار، پروردگار میرا سلام۔ پردے کے اندر سے جواب آیا علیکم السلام یا حبیبی، محبوب میرا بھی سلام۔ اچھا جیسے آیا نا سلام کا جواب پردے کے اندر سے، جو مجھے دیکھے گا وہ بات کا لطف لے گا۔ جیسے آیا نا سلام کا جواب پردے کے اندر سے، رسول نے پردے سے کان لگایا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، انہوں نے ہاتھ بولا نہ ہونے پہنے، یہ ہاتھ کسی کتے سے محتاج نہ۔ پروردگار یہ تو بول رہا ہے؟ ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں۔ اب لفظ میرا سنتے جانا، داد مجھے بے شک نہ دینا، جنت کے دروازے تک میں تمہیں واہوا کروں گا۔ تو بول نہ بول ذری مرضی کی بات ہے، میں نوکری شروع کرنے لگا ہوں۔ رسول سے اللہ نے پوچھا حبیب جبریل کی نوکری پسند آئی، خوراک کی سواری اچھی لگی، حوروں کے ترانے سنے، انبیاء کا پروٹوکول پسند آیا، جنت سرزمین کوثر کی سیر کی، جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے۔ جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن بولے جلتے ہوئے دشمن دیکھے۔ کہتے پروردگار کیا فائدہ جبریل کی نوکری کا، کیا فائدہ براق کی سواری کا، کیا فائدہ اتنے بڑے انتظام کا، ابھی ہوا کیا ہے؟ پروردگار ہاتھ ملا۔ پروردگار حبیب میرا جسم نہیں، حبیب میرا جسم نہیں۔ اچھا علامہ سید مہدی بحر العلوم، یہ جملے ان کے، اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان بوجھ کے بدلا۔ اور میں حبیب پہلے یہ تو تجھے بلایا کیوں ہے؟ ہاتھ والی بات بعد میں کرتے ہیں۔ جی پروردگار حکم فرمایا جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی سواری، اس کا لباس، اس کی شادی گھر والوں کے ذمہ۔ اب معافی نہیں ہوگی فیصل آباد والوں۔ فرمایا ہاں پروردگار، فرمایا میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آ رہے، مجھے تیری بیٹی بتول کا رشتہ چاہیے اپنے خانہ زاد علی کے لیے۔ سامنے میرے کو سید بیٹھا ہوگا، سید مجھے اس جملے پہ شاباش نہیں دے گا، میں قیامت والے دن تیری دادی زہرا کو شکایت لگاؤں گا، بی بی کیسا بیٹا تھا، وہ تیری شان سن کے نوکر کو شاباش ہی نہیں دے سکا۔ کہتا پروردگار تو نے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا، تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام دے کے بھیجتا، میں فاطمہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا۔ آواز پروردگار محبوب تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا، میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا۔ حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ لے کر زمین میں حبیب میں بسم اللہ کر رہا جی جبریل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ لے کر دے۔ کہتے پروردگار چلو اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ ملا، اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے حبیب پھر ہاتھ والی بات۔ حبیب میرا جسم نہیں ہوتا تو میں مٹ کے آتا، تجھے آنے کی زحمت نہ دیتا۔ اب نہ رسول پردے کے قریب کھڑے ہوئے، کہا پروردگار میں تیرا لگتا کیا ہوں؟ میں محبوب ہے تو میرا۔ رسول نے کہا پھر محبوب کبھی کبھی ناز کرتے ہیں، پھر محب برداشت کرتے ہیں۔ ہاں میرا محبوب۔ رسول نے پردے میں ہاتھ ڈالا، ڈال کے کہتا ہے ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہٹاؤ؟ انہیں ہاتھاں دیکھتا ہے جوانی سلامت، توڑا ہاتھ دعا ہے میرے بات، ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ؟ آواز پروردگار نہیں میرا ملاتا ہوں تیرے سے ہاتھ۔
اب وہاں پہ کوئی اور بندہ ہوتا تو میں اس کا نام کہ فلاں سے خود حسنین کے نانا ہی فرماتے ہیں بلا تشبیہ پردہ سرکہ ایک ہاتھ آیا. اب لطف دینا داد نہ دینا. مصطفیٰ کے ہاتھ نے خدا کے ہاتھ کو پکڑا, پکڑ کے یوں پھیرنا شروع کیا. اب آپ پروردگار حبیب یہ کیا کر رہے ہو کہ جب پروردگار میرے ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, جیسے ہوئے نا اللہ کا ہاتھ سیدھا, مصطفیٰ نے ہاتھ چھوڑا. حبیب چھوڑا کیوں؟ پروردگار یہ تیرا ہے. پروردگار یہ تیرا ہے. یہ ہاتھ تو میں نے فلاں جنگ میں دیکھا, اس ہاتھ میں جو مندری ہے یہ تو مولا یہ تیرا ہے. فرمایا ہاں یہی تو ایک میرا ہے. جاؤ پوری معراج مصطفیٰ کو پڑھ. پوری معراج مصطفیٰ میں دن کا ذکر نہیں, رات کا ذکر ہے. رسول رات کو گئے, رات کو وہیں رہے, رات کو واپس آئے. آگے جناب ملائکۃ العرب جناب خدیجہ کے مصطفیٰ بستر پہ بیٹھے. خدیجہ میں معراج پہ گیا تھا, یہ سبحان اللہ. خدیجہ جبریل نوکر تھا, یہ سبحان اللہ. خدیجہ براق سواری تھی, یہ سبحان اللہ. خدیجہ سدرہ پہ براق بھی روک گیا, جبرائیل بھی روک گیا. میں سدرہ پہ سوار ہو گیا, وہاں سے اور نوکر ملا, اور سواری ملی. جب مجھے جبروت تک لے گئی, جبروت پہ نوکر بھی روک گیا, سواری بھی روک گئی. میں جبروت پہ سوار ہو گیا, وہاں سے اور نوکر ملا, اور سواری ملی. جب مجھے لاہور تک لے گئی, لاہور پہ نوکر بھی روک گیا, سواری بھی روک گئی. میں لاہور پہ سوار ہو گیا, وہاں سے اور نوکر ملا, اور سواری ملی. خدیجہ آگے نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری اس دنیا سے 80,000 گنا بڑی تھی. خدیجہ سمندر کی لہر میرے قدموں کے قریب آتی, اس سے آواز آتی حبیب ادن مٹی, حبیب قریب ہو جا. میں اپنے آپ کو لہر کے حوالے کرتا, پھر اور لہر آتی, پھر اور لہر آتی. اسی طرح نور کی سمندر کی لہروں میں میں کروٹیں لیتا 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 حجاب وحدت کے قریب پہنچا. میں نے اللہ کو سلام کیا, اللہ نے میرے سلام کا جواب دیا. اللہ سے میں نے یہ پوچھا, اللہ نے مجھے یہ بتایا, یہ میں نے پوچھا, یہ خدا نے بتایا, یہ خدا نے پوچھا, یہ میں نے بتایا. خدیجہ تھوڑی دیر بعد وردہ سرکہ ایک کھانے والا دست میرے سامنے آیا. آواز پروردگار حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھانا تناول کرو. خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا. آواز پروردگار حبیب کھاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا پروردگار تو نے خود کہا ہے جو بندہ اکیلے تنہا کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے. پروردگار خود اکیلے کیسے کھاؤ؟ خدیجہ پھر پردہ سرکہ ایک ہاتھ آیا, اس نے کھانے والے دست تھے, تھال سے, ٹرے سے ایک سیب اٹھایا, ہاتھ پردے کے اندر چلا گیا. ابھی مصطفیٰ یہی بتا کے بیٹھے تھے کہ آج ہی رات کا وقت تھا. وہ دخل الباب مصطفیٰ, مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک ہوئی. مصطفیٰ نے پوچھا من انت الباب, کون ہے میرے دروازے پہ؟ باہر والا بولا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. رسول اٹھے, رسول نے کنڈی کھولی تو اب نہیں بولنے گا مجرم ہے بدون کا. رسول کے اندر علی تشریف لائے, کہا یا علی پہلے تو کبھی میرے گھر نہیں گیا, اب اس وقت رات کی کیوں آیا ہے؟ کہا مولا مبارک دے دے. کس بات کی مبارک؟ مولا معراج کی مبارک. رسول نے کہا میں گھر سے باہر گیا نہیں, میں نے کسی کو بتایا نہیں, تجھے کیسے پتا چلا میں معراج پہ گیا تھا؟ فَدَخَلَ يَدَاهُ فِي جَيْبِهِ, علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, نکال کے کہتے ہیں یہی سے تھا. نکال کے کہتے ہیں یہی سیب تھا. خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. کبھی بھی ولایت علی پہ سودا بازی نہ کرنا. اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا ہے اور بہن نے برقع دیا ہے. اجرکم من اللہ. حوصلے کے ساتھ جتنے عزادار بیٹھے ہو, کبھی بھی مولوی سے ولایت علی کی قیمت نہ پوچھنا. جتنے عزادار بیٹھے ہو, جتنے جوان بیٹھے ہو, کبھی بھی مولوی سے ولایت علی کی قیمت نہ پوچھنا. ولایت علی کی قیمت پوچھنی ہے تو حسین کے سجدے سے پوچھ.
विलायत अली की कीमत पूछनी है तो अकबर के जिगर से पूछ, विलायत अली की कीमत पूछनी है तो अब्बास के बाजुओं से पूछ, विलायत अली की कीमत पूछनी है तो असगर के सूखे हलक से पूछ, विलायत अली की कीमत पूछनी है तो सकीना के जख्मी रुखसारों से पूछ, विलायत अली की कीमत पूछनी है तो ज़ैनब की उतरी हुई चादर से पूछ, विलायत अली की कीमत पूछनी है तो फुल्ले बगदाद में पड़े जनाजे से पूछ। अजरकुम मिनल्लाह। क्यों कत्ल होती रही सादात, क्यों घर जला नबी की बेटी का? सिर्फ विलायत अली के लिए। कितनी मजलूमा है मेरी नबी की बेटी, हम उसके कातिल का नाम भी मिंबर पे नहीं ले सकते। आज बरामदगी है हुसैन के बाबुल हवाज बेटे के झूले की। मैं मसाइब पढ़ने से पहले मिन्नत करूंगा अपनी माओ बहनों को जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं, एक लम्हे के लिए अपने बच्चे को जमीन पे सुला दे। हो सकता है तेरे पहलू के साथ रुबाब आके बैठी हो तो दौरान मजलिस अपने बच्चे का माथा चूम ले। रुबाब रो गया, तुझे तो खबर ही नहीं मुझे असगर कितना प्यारा था। अजरकुम मिनल्लाह। हौसले के साथ, उन्हें अपनी सोच से ज्यादा रोना है, बस ज़हन मेरी तरफ करना, रो के कहे तुझे तो खबर ही नहीं मुझे असगर कितना प्यारा था। मेरी माएं बहन इस बात की गवाही देंगी, जिस घर में बहन के बाद भाई हो ना, वो बहन भाई माँ को देती नहीं है, हर वक्त उठाए रखती है। माँ कहती दूध से गिर जाएगा, जोर से पकड़ लेती है। सिर्फ दूध पिलाने के लिए माँ के हवाले करती है, फिर हाथों पे उठा लेती है। इज्जत बतूल की कसम है, बड़ा प्यार था सकीना को असगर से। अजरकुम मिनल्लाह। छोड़ दिया सारा मजमून, दो जुमले गुर्बत के सोन। थक गया सुबह से लाशें उठा उठा के ज़हरा का गरीब बेटा। या बीबी फिजा ने आके कहा हुसैन तुझे ज़ैनब खैमे में याद कर रही है। हुसैन बीबी ज़ैनब के खैमे में आया, बीबी रो के कहते हुसैन एक दफा मेरे साथ रुबाब के खैमे में चल। हुसैन जब से तूने हल बिन नासिर की सदा बुलंद की है ना, फिर असगर तड़प तड़प के झूले से गिरता है। रो के कहते हो जिनके बेटे हो बाप बेटों के होते हुए गरीब नहीं कहलाते। अजरकुम मिनल्लाह। बीबी ने असगर हाथों में लिया, आंसुओं के साथ बीबी ने असगर का चेहरा धोया, एक छोटी सी पहुंचा असगर को पहनाई। उससे पहले एक रिवायत का जुमला पढ़ दूं। किताबें लिखती हैं जब तक ये बीबी जिंदा रही ना, ये बीबी छांव पे नहीं बैठती थी, ये बीबी ठंडा पानी नहीं पीती थी। मुझे इज्जत बतूल की कसम है, सैयद साजिदीन बीबी ज़ैनब के करीब आया, देख के कहते अम्मा ज़ैनब तेरा सजाद सफरों में साथ रहा है, तेरा सजाद हर मुश्किल में तेरे साथ रहा है। आज बेटे पे एक एहसान कर, वो धूप पे बैठी है मेरी माँ रुबाब, हो सके तो मेरी माँ रुबाब को साए पे ले जा। बीबी ज़ैनब चल के गई, रो के कहती है बीबी मुझे ये बता बेटियों का असल घर कौन सा होता है? बीबी रुबाब घर रो के कहती है उनका अपना घर। बीबी कहती है जिनका अपना घर ना रहे, बीबी रुबाब रो के कहती है फिर उसका भाई उसका बेटा घर होते हैं। बीबी ज़ैनब मातम करके कहती है जिसके एक दिन में 18 मारे गए हो, मुझे बताओ उसका बेटा घर कौन होते हैं? बीबी रो के कहती है दिल उसकी भाभियां उसका बेटा, उसकी भरजाइयां उसका बेटा। बाजू से पकड़ के कहती है तुझे बहू समझ के नहीं, तुझे बेटा घर समझ के मांगने आई हो। रुबाब एक दफा मेरे साथ चल साहिब। बीबी का मुंह करबला की तरफ हुआ और रो के कहती मेरा वारिस हुसैन मेरी मजबूरी बन गई। अब अगर ज़ैनब से हाथ छुड़ाओ तो हया नहीं रहती, अगर से धूप से उठो तो वो पानी रहती। अभी इन्हीं जुमलों पे थी ये सैयद साजिदीन की चीख निकली, रो के कहते अम्मा रुबाब छोड़ दे, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। धूप में मर गई असगर की माँ, इधर बीबी का कफन तैयार हुआ। ये बीबी ज़ैनब रो के कहती सजाद मेरे करीब आ, तेरी माँ के कुर्ते के साथ वो किरहा बदी है। सैयद साजिदीन ने किरहा खोली,
जो असगर को रोने आए हो, मातम करो जो असगर को रोने आए हो। असगर तेरे लोरियों के मौसम हौसले के साथ हुसैन ने असगर हाथों पे लिया, हुसैन मक्तल की जानिब चला। सामने 9 लाख बेगैरत खड़े थे। देख के कहते अब हुसैन का रहा कोई नहीं, कुरान लेकर आ रहा है। हुसैन लोग कहता है कुरान, लेकिन नात के कुरान का आखिरी पारा है, ओ कमीनों मुझे बहते दरिया से 2 घूंट पानी दे दो, मेरा असगर प्यासा। ये हरामजादे कहते हुसैन तूने पीना खुद है, बहाना बच्ची का करता है, अगर असगर मांगेगा तो हम देंगे। हुसैन ने असगर के चेहरे से आबा हटाई, रो के कहने असगर तू ईसा से कम नहीं। मरियम की गवाही के लिए ईसा बोला था, आज बाप की गवाही के लिए तू बोल। औलाद वालों जुमला बर्दाश्त करना। इधर हुसैन ने असगर को गरम रेत पे लिटाया। असगर रो के कहने अच्छा ओ मैं प्यासा हूँ, ओ मैं प्यासा हूँ, इतना जुमला कहना था। या बीबी रुबाब रो के कहती अम्मा फिजा मुझे सहारा दे, मुझे खेमे के दरवाजे पे ले जा। ये जुमला मेरी माँ बहनों के लिए है। बीबी रुबाब रो के कहती है माँ को वो लफ्ज बड़े प्यारे लगते हैं जो बच्चा पहली बार बोलता है, ओ मेरा असगर पहली बार बोला, ओ असगर मैं मजबूर थी, मैं तुझे पानी नहीं दे सकी, असगर तू प्यासा चला गया। मातम कर लिया तो जवान बैठो सीने का मातम करो। असगर मैं मजबूर थी, असगर मैं तुझे पानी नहीं दे सकी। जब असगर बोला बेशक मलून थे, इन्होंने अपने चेहरों पे अबाएं ली। असगर की एक मुस्कुराहट ने यजीद की फौज में खलबली मचा दी। या उमर अपने साथ वहां पे आया जहां पे हुरमल मलऊन बैठा था। पाक सईदा इस जुमले से पहले मुझे मौत देती थी, मैं कैसे बड़े रुबाब के चांद की गुर्बत ये अज़ादार कैसे बर्दाश्त करेंगे। कहते जल्दी कर हुसैन का कलाम करता कर, अगर हुसैन खड़ा रहा तो मेरी फौज में बगावत फैल जाएगी। इस हरामजादे ने तीरों में से वो तीर उठाया तो भागते घोड़ों को जंगों में मारा जाता था। इस हरामजादे ने तीर कमान में डाला, तीर जमीन पे गिरा, इसने फिर तीर कमान में डाला, फिर करीब तीर जमीन पे गिरा। जब तीसरी मर्तबा तीर जमीन पे गिरा है ना, उमर इब्ने साद कहता है हुरमल तू इतना बड़ा तीर अंदाज है, तेरा निशाना क्यों नहीं लगता। रो के कहता है हरामजादा कहता है मेरे करीब आ, जब मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ वो सामने काले खैमे का पर्दा उठता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है। जब मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ रो के कहती है ना मार, ओ मेरे करबला का शहीद, ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, आज़म अल्लाह अजरकुम। ये हरामजादा कहता है तू ना देख खेमे की तरफ, तू तीर चला। कोई सैयद बैठो हाथ बांध के माफी मांग के जुमला कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। इस हरामजादे ने तीर छोड़ने का इरादा किया। जब बीबी रुबाब खेमे के दरवाजे पे आ गई, एक नजर हुरमल के तीर पे, एक नजर असगर पे। बीबी रुबाब रो के कहती असगर ऊंचा हो तीर ऊंचा आ रहा है, असगर दाएं जा तीर दाएं आ रहा है, असगर नीचे हो तीर नीचे आ रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर ना लगे वरना मैंने तुझे दूध नहीं बख्शना। इधर इस हरामजादे ने तीर मारा, असगर की गर्दन से तीर होता हुआ हुसैन के बाजू में लगा। असगर गर्दन फेर के कहते अम्मा ओ मेरी मजबूरी बन गई थी, अम्मा मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर वजन। अजरकुम अल्लाह, हौसले के साथ रो के कहता अम्मा मेरी मजबूरी बन गई थी, अम्मा मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर बड़ा था। वाहिद करबला के शहीद है जो एक दफा शहीद नहीं हुआ, 3 दफा शहीद हुआ है रुबाब का चांद। कोशिश करना मुझे शहजादे की 3 शहादतें पढ़ने देना। अच्छा
تینوں شہادتیں پڑھنے دینا. ادھر اصغر کی گردن سے تیر لگ کر حسین کے بازو پہ لگا. یا حسین نے جلدی سے خیمے کی طرف پشت کی. دیکھ کے کہتے اصغر اگر تجھے اس حال میں تیرے خیمے میں لے گیا یا تیری ماں مر جائے گی یا تیری بہن مر جائے گی, جس نے رونا ہے ماتم کرنا ہے تیاری کرے. رو کے حسین کہتے اصغر دے اجازت میں تیری گردن سے تیر کھینچوں. اصغر رو کے کہتے بابا اجازت کیسی, پہلے دادا ابراہیم بلا, دادا اسماعیل بلا, بقیے سے ماں بلا, مدینے سے نانا بلا, نجف سے بابا بلا. ہر ایک کی آواز آئی, ہم آئے کھڑے ہیں. ادھر حسین نے اصغر کے گرم ریت پہ لٹایا, اصغر کے گلے سے تیر کھینچنا شروع کیا. یہ دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ ہے. رو کے کہا آہستہ حسین, آہستہ حسین, غازیوں کے پوتے بڑے پیارے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. حسین تیر آہستہ کھینچ. حسین غازیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. حسین میں بقیہ چھوڑ آئی ہوں. حسین مجھے پہلو پہ درد بھول گیا. حسین تیر آہستہ کھینچ. حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. حسین دے کے کہتے ہیں اصغر اگر تو کہے تو تجھے کربلا کے ریت میں دفنا دو. ادھر حسین ڈیلے کے پیچھے گیا. حسین نے قبر کھودی, اصغر کو ریت پہ رکھا. حسین صابر تھا, موسم گرم تھا, کربلا کی ریت گرم تھی. حسین صابر تھا. حسین نے پاؤں تک ریت ڈالی. حسین کا منہ سامنے, گھٹنوں تک ریت آئی. حسین کا منہ سامنے, سینے تک ریت آئی. حسین کا منہ سامنے, گردن تک ریت آئی. حسین کا منہ سامنے. ادھر ایک نظر ریت کو دیکھتا, ایک نظر اصغر کے چہرے کو دیکھتا. حسین جتنا صابر تھا, حسین کا منہ پھر گیا, پیچھے منہ کر کے اصغر کے چہرے پہ ریت ڈالنی شروع کی. یہ آواز آئی حسین باپ بیٹوں کی قبریں نہیں بناتے. حسین تو کہے تو تیری ماں فاطمہ دفنانے آئے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. حسین باپ بیٹوں کی قبریں نہیں بناتے. حسین تو کہے تو تیری ماں زہرا دفنانے آئے. حسین رو کے کہتا ہے ماں تو رک ٹیلے پہ, بیٹے کا امتحان دیکھ. اجازت ہے میں اصغر کی دوسری شہادت پڑھوں. شام غریبہ خیموں کو آگ لگ گئی. انہوں نے سروں کی گنتی کی, سارے 71 تھے, 72واں سر نہیں تھا. ایک حرام زادہ کہتا ہے مجھے انعام دے, میں بتاتا ہوں کہ حسین کا اصغر کہاں ہے. یہ حرام زادہ کہتا ہے اس ٹیلے کے پیچھے میں دیکھ رہا تھا, حسین اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا تھا. یا عمر ابن سعد کہتا ہے جلدی کرو, 100 گھوڑ سوار گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ, اپنے ہاتھوں میں نیزے لے کر ریت سے اصغر تلاش کرو. ادھر بی بی زینب رو کے کہتی ہے عباس میرا روح اصغر بچا. بی بی رو کے کہتی ہے غازی میرا اصغر بچا. ان حرام زادوں نے ریت میں نیزے مارنے شروع کیے. ایک نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا. اس حرام زادے نے نیزے کو بلند کیا. حسین کا اصغر نیزے کی نوک پہ بلند ہوا. اصغر ایسے بلند ہوا جیسے قرآن بلند ہوا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. حوصلے کے ساتھ تیسری شہادت پڑھنے لگا ہوں اصغر کی. اسی شہادت پہ شہزادے کا جھولا آ جائے گا. اسی جملے پہ شہزادے کا جھولا آ جائے گا. عزت بطول کی قسم ہے, اب مجھے معاف کر دینا جتنے سادات بیٹھے ہو. سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں, عزت بطول کی قسم ہے. ادھر اس حرام زادے نے اصغر کا لاشا نیزے سے اتار کے یہ بے غیرت وہاں آیا جہاں بیویاں بیٹھی تھی. دیکھ کے کہتا ہے اس بچے کی ماں کون ہے. بی بی رباب سامنے ہی, اب میں کیسے بڑھوں رباب کے چاند کی غربت. اس حرام زادے نے اپنے گھٹنے پہ اصغر کا لاشا نیز رکھا, اپنی جیب کے سے خنجر نکالا. ادھر اصغر کی گردن کاٹنی شروع کی. سیدہ زینب خیمے پہ گشت کر گئی, رو کے کہتی ہے غازی او میرا اصغر بچا. ماتم حسین, ماتم حسین. تیرے سوا میں اجڑی کی میں نے پیسہ
असगर तेरे सिवा मैं उजड़े किवें निभस दस पैदा खाली पीगा दस पैदा खाली पीगा पई मैं झूले सयसगर तेरे सिवा मैं उजड़े किवें निभस असगर तेरे सिवा मैं उजड़े किवें निभस बार मोहम्मद बार तेरे सिवा मैं उजड़ी किवें निभस असगर तेरे सिवा मैं उजड़ी किवें निभस सारे बोलो तेरे सिवा मैं उजड़ी किवें निभस असगर तेरे सिवा बंद करना बंद कितों नहीं हाँ बस इदा ही रहना भला आ जाओ बस इदा ही वो खोल इनू बंद कर दे ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ इनू बंद कर दे